صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آپ حضرات کی اس جامع مسجد میں مفتہ چیز کو دوسری مرتبہ حاضر ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ کریم مجھنا چیز کو صحیح حق بیان کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور پھر جانبین کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ذرا سنیے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتدرون ما اکثر ما يدخل الناس الجنہ. تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میرے صحابہ تمہیں پتہ بھی ہے یا نہیں وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان زیادہ جنت میں داخل ہونے والا بن جائے گا. وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان اپنی دنیا والی زندگی گزار کر آخرت والی زندگی میں کامیاب ہو جائے گا. آپ کو پتہ بھی ہے یا نہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجیے وہ کون سی چیز ہے جو انسان کی جنت کے اندر زیادہ جانے کا سبب بنے گی. آپ بتا دیں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ ربک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ انسانوں کی جنت کے اندر داخل ہونے کا زیادہ سبب بننے والی چیز اللہ کا ڈر ہے. اتق اللہ ربک. جس دل کے اندر اللہ کریم کا ڈر پیدا ہو گیا جس دل کے اندر اللہ کریم کا ڈر پیدا ہو گیا وہ دل اللہ کی ناراضگی والے کام نہیں کرے گا. اس دل کو پتہ ہوگا میں گناہ کر رہا ہوں دنیا کے اندر مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے
ڈر پیدا ہو جائے گا، وہ بند کمرے کے اندر گناہ کرنے سے بچ جائے گا۔ اس کی مثال سناؤں آپ کو۔ روزے دار بندہ صبح سے لے کر مغرب تک پیاسا ہے، کھایا پیا کچھ نہیں ہے، صبح سحری کی، روزے کی نیت کر لی، روزہ رکھ لیا، اس کے بعد کھایا پیا کچھ نہیں ہے۔ دوپہر کا وقت ہے، کمرے کے اندر ٹھنڈا پانی موجود ہے، کونے کے اندر روٹی پڑی ہوئی ہے۔ اب وہ بندہ پانی کو بھی دیکھ رہا ہے، روٹی کو بھی دیکھ رہا ہے کہ روٹی بھی پڑی ہوئی ہے، پانی بھی پڑا ہوا ہے، اور اس کو بھوک بھی لگی ہوئی ہے، پیاس بھی لگی ہوئی ہے، لیکن وہ بندہ پانی کو دیکھ رہا ہے، روٹی کو دیکھ رہا ہے، پیاسا ہے، بھوکا ہے، پھر بھی اس پانی کے قریب نہیں جاتا۔ کیا وجہ ہے؟ بند کمرے کے اندر اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں، اگر وہ پانی پی لے، روٹی کھا لے، اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، لوگوں نے نہیں دیکھا اس کو، لیکن روزے دار آدمی اس پانی کو نہیں پیے گا، اس روٹی کو نہیں کھائے گا۔ کیوں؟ اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہے۔ جب بندہ کے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا تو پھر بندہ اللہ کی نافرمانی والے کاموں سے بچ جائے گا۔ قرآن کریم کا انداز سنیے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ کریم فرماتے ہیں، اے ایمانداروں، اے ایمان لانے والوں، اتقوا اللہ ربکم، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمانداروں، اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں اس حالت کے اندر موت آئے، تم اللہ پر ایمان لانے والے ہو، ایمان کی حالت کے اندر تمہیں موت آئے، اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقویٰ کی مثالیں ذکر کی ہیں۔ ایک مثال آپ کو سناتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کے اندر ایک بہت بڑا مالدار آدمی تھا، اللہ کریم نے
اس کو بہت زیادہ مال دیا ہوا تھا، مال دولت تھی، پیسہ تھا۔ ایک مرتبہ وہ بندہ اپنے گھر کے اندر سویا ہوا تھا، اس بندے کا نام کفل تھا، بڑا پیسہ مال دولت۔ اللہ کی شان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دن کفل اپنے گھر کے اندر سویا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کفل کا دروازہ کھٹکا، دروازے پہ دستک ہوئی، کفل نے جا کر دیکھا دروازے پہ کون آیا ہے، جا کر دروازے پہ دیکھا ہے اس کی پڑوسن آئی کھڑی ہے دروازے پہ، ساتھ اس کا گھر ہے، کفل کے دروازے پہ آئی کھڑی ہے۔ کفل کہنے لگا، اے بی بی، میرے دروازے پہ تو کیوں آئی کھڑی ہے، کس وجہ سے میرے دروازے پہ آئی کھڑی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بی بی کہنے لگی، اے کفل، میں تیری پڑوسن ہوں، یہ ساتھ میرا گھر ہے۔ بی بی کہنے لگی، میں اللہ کے نام کا سوال لے کر تیرے دروازے پہ آئی کھڑی ہوں، اللہ کے نام کی امداد تیرے سے لینے آئی ہوں۔ میں تیری پڑوسن ہوں، اللہ کے نام پہ سوال کر رہی ہوں، میری امداد کر۔ بی بی کہنے لگی، میں ویسے تو کسی سے سوال نہیں کرتی، لیکن میری مجبوری ہے، میرے گھر کے اندر 3 دن سے میرے بچے بھوکے ہیں، میرا خاوند بھی نہیں ہے، بچے بھوکے ہیں، فاقہ ہی فاقہ ہے، میں تیرے در پہ سوالی بن کے آئی ہوں، میری امداد کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کفل کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں تیری حاجت پوری کرنے کے لیے تیار ہوں، تیری امداد کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ اب ذرا توجہ کیجیے گا، کفل کہنے لگا، تیری حاجت تو میں کروں گا، تیری امداد تو میں کر دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ بی بی کیا کہنے لگی، جی بتائیے آپ کی کیا شرط ہے؟ کفل کہنے لگا، میں تیری حاجت پوری کرتا ہوں، میری شرط یہ ہے تو میرے ساتھ برا کام کر، تو میرے ساتھ زنا کر، پھر میں تیری حاجت پوری کروں گا، اپنی عزت میرے حوالے کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کی وہ بی بی بڑی حیا والی تھی، حیادار بی بی تھی، عزت دار بی بی تھی۔ وہ عورت کہنے لگی، اے کفل، میری مجبوری سے فائدہ نہ اٹھا، میں بہت عزت دار خاتون ہوں، آج تک میری عزت پہ کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، میں بےدار خاتون ہوں۔ اب حدیث پاک بھی آپ کو سناتا جاؤں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، المرأة إذا
وصامت شهرها وأحسنت فرجها وأطاعت بالها فلتدخل من أي أبواب الجنة. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایماندار بیوی، جو ایماندار بیوی یہ 4 کام کرے وہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے میں سے آئے داخل ہو جائے. اب میری انگلیوں کو دیکھنا ہے آپ نے. 4 کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایماندار بیوی 5 وقت کی نماز ادا کرے، نمازیں چھوڑے نہیں، 5 وقت کی پابندی کے ساتھ نماز ادا کرے. نمبر 1. نمبر 2 اذا صلت خمسها، رمضان المبارک کے فرضی روزے رکھے. اور نمبر 3 وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور ایماندار بیوی اپنی عزت کی حفاظت کرے. اور نمبر 4 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَطَاعَتْ بَالَهَا، اور اپنے شوہر کی نافرمانی نہ کرے، اپنے شوہر کی بات مانے، اس کی نافرمانی نہ کرے. 4 باتیں ذکر فرمائی. نمبر 1 5 وقت کی نماز ادا کرے. نمبر 2 رمضان المبارک کے فرضی روزے رکھے. اور نمبر 3 اپنی عزت کی حفاظت کرے. اور نمبر 4 اپنے شوہر کی نافرمانی نہ کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 4 کام کرنے والی بیوی جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے مرضی داخل ہو جائے. یہ ایماندار بیوی کے لیے فضیلت ہے. حدیث پاک میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ، پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں قصہ آیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود مبارک کے اندر سر رکھ کر آرام فرما رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری بیوی، یہ جبرائیل امین علیہ السلام آئے کھڑے ہیں. یہ جبرائیل علیہ السلام آئے ہوئے ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی ٹھیک ہے یا رسول اللہ، یہ جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سر مبارک سے دوپٹہ اتار دیا. دوپٹہ سر پر کیا ہوا تھا، دوپٹہ سر سے اتار دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اے امیر، اے اللہ کے پیغمبر، آپ بتائیں جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہیں کہ نہیں کھڑے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تو جبرائیل علیہ السلام چلے گئے ہیں، اب
تو نہیں ہے. اچھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوپٹہ دوبارہ سر پر اوڑھ لیا. پہلے سر پر اوڑھا ہوا تھا، سر پہ دوپٹہ کیا ہوا تھا. جبرائیل علیہ السلام موجود تھے، دوپٹہ سر سے اتارا، جبرائیل علیہ السلام چلے گئے. دوبارہ دوپٹہ سر پر لے لیا. حضرت آپ بتائیں جبرائیل علیہ السلام دوبارہ واپس آئے ہیں کہ نہیں آئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ جبرائیل علیہ السلام دوبارہ واپس تشریف لا چکے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، اے میری زوجہ، اے میری گھر والی، یہ تو نے کیا کام کیے؟ بڑا عجیب سا کام کیا ہے. تو نے پہلے دوپٹہ سر پہ کیا ہوا تھا، پھر تو نے دوپٹہ اتار دیا، پھر تو نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام اب کھڑا ہے کہ نہیں کھڑا؟ میں نے کہا جبرائیل علیہ السلام چلا گیا ہے. پھر تو نے دوپٹہ کر لیا، پھر تو نے سوال کیا کہ آپ بتائیے کہ جبرائیل علیہ السلام دوبارہ واپس آ گئے ہیں کہ نہیں آ گئے؟ یہ تو بڑا عجیب کام کیا ہے تم نے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کام میں نے اس لیے کیا ہے، میں دیکھنا چاہتی تھی یہ جبرائیل امین فرشتہ ہے یا کوئی اور ہے. میں جاننا چاہتی تھی یہ جبرائیل ہی ہے واقعی یا کوئی اور آیا ہوا ہے آپ کے پاس. کیوں؟ کیونکہ فرشتے، حدیث پاک میں آیا، جس گھر کے اندر تصویر ہو، جس گھر کے اندر بے حیائی ہو، اس گھر کے اندر فرشتے نہیں آتے. حضرت خدیجہ فرمانے لگی، آمنہ جناب صلی اللہ علیہ وسلم، جبرائیل علیہ السلام پہلے کھڑے ہوئے تھے، جب آپ نے بتایا میں نے دوپٹہ اتار دیا، اس وجہ سے اتارا، دیکھنا چاہتی تھی یہ جبرائیل ہی ہے واقعی یہ نہیں. کیونکہ جس گھر کے اندر بے حیائی ہو، جس گھر کے اندر بے پردگی ہو، اس گھر کے اندر فرشتے نہیں آتے. جب میں نے پردہ ختم کیا، اپنا دوپٹہ اتار دیا، چادر اتار دی، جبرائیل علیہ السلام چلے گئے. میں یہ چیک کرنا چاہتی تھی آج ہمارے گھروں میں کیا صورت حال ہے. ہمارے گھروں کے اندر اسی لیے فساد ہے، اس لیے جھگڑے ہیں، پڑوسی کے ساتھ لڑ رہا ہے، برکت ختم ہو گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کریم نے پردے کا حکم دیا تھا، ہم نے ہمارے گھر کے اندر بے پردگی آ گئی ہے. اس بے پردگی کی یہ نحوست ہے کہ آج ہم اعمال میں اتنے اچھے نہیں ہیں، ہماری نمازیں کمزور ہیں، آپس میں جھگڑے فساد ہیں. قرآن کریم کا انداز کیا ہے؟ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. یہ میرے سامنے سورت کا نام سورت النور 18واں پارہ اور آیت نمبر 31 یہ حوالہ کھلا ہوا ہے. اللہ کریم نے فرمایا اے ایماندار بیوی،
ایمان لانے والی بیوی گھر کے اندر تم موجود ہے. یہ باہر کا حکم نہیں بیان کر رہا، گھر کا حکم بیان کر رہا ہوں. اللہ کریم نے فرمایا ایماندار بیوی گھر کے اندر گھر کے کام کاج کر رہی ہے، روٹی پکا رہی ہے، کھانا وغیرہ، جھاڑو لگا رہی ہے وغیرہ وغیرہ. ایماندار بیوی گھر کے کام کاج کر رہی ہے، گھر کے اندر اس کا والد موجود ہے جو اس کے محرم ہے، جن سے پردہ نہیں ہے. باپ ہو گیا، بیٹا ہو گیا، بھائی ہو گیا، عورت کا ان سے پردہ نہیں ہے. اللہ کریم نے فرمایا ایماندار بیوی گھر کے کام کاج کر رہی ہے، لیکن جو تیرے محرم ہے، تیرا باپ ہو گیا، تیرا بیٹا، تیرا بھائی، ان سے بھی تو نے گھر کے اندر اپنے سینے کو ڈھانپ کر رکھنا ہے. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. یہ حوالہ بتایا گھر کے اندر موجود ہے، محرم موجود ہے، والد ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، ان سے شریعت نے پردہ نہیں رکھا. لیکن اللہ کریم کا قرآن کہتا ہے جب گھر کے کام کاج کر رہی ہو اپنے سینے کے اوپر بڑی چادر لپیٹ لے. گھر کے کام کاج کرتے ہوئے بھی اپنا سینہ کھلا نہیں چھوڑنا. آج کے حالات ہیں، آج بازاروں کے اندر آپ جا کر دیکھیں، بے حیائی پھیلی ہوئی ہے. چست لباس، حدیث باب میں آیا قیامت کی نشانی ہے عورتیں ایسا لباس پہنیں گی کہ لباس پہنا ہوا بھی ہوگا پھر بھی ننگی معلوم ہو رہی ہوں گی. آج کیا صورت حال ہے، شلوار پیڑھیوں تک آپ پہنچی، بازو یہاں تک آپ پہنچا، سینے کے اوپر کپڑا نہیں، دوپٹہ نہیں. شریعت کہتی ہے گھر کے کام کاج کرتے ہوئے بھی عورت اپنا سینہ خالی نہ رکھے، سینے کے اوپر پردہ ہو، چادر ہو بڑی. اللہ واللہ شریعت کے اندر تو عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلا بیان فرمایا ہے اگر امام مسجد کے اندر نماز پڑھا رہا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر عورتیں بھی مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آتی تھی. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، صحابہ کا دور تھا، عورتیں نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتی تھی، فتنے کا خوف نہیں ہوا کرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر امام نماز پڑھا رہا ہے اور نماز پڑھاتے ہوئے امام بھول گیا، اس کو یاد نہیں رہا، کوئی غلطی کر گیا، یا رکوع کرنا تھا رکوع نہیں کیا، سجدہ کرنا تھا سجدہ چھوڑ دیا، یا قاعدہ میں بیٹھنا تھا قاعدہ میں نہیں بیٹھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مردوں کو خیال نہیں آیا، پیچھے سے مردوں کو پتہ نہیں چلا کہ امام صاحب بھول گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتیں منہ سے امام صاحب کو سبحان اللہ نہ کہیں. حدیث بات میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جائے، اور مردوں کو خیال نہیں آیا کہ امام صاحب کو لقمہ دے دیں۔ مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ مرد اگر امام بھول گیا ہے پیچھے سے کہے سبحان اللہ، اونچی آواز سے سبحان اللہ کہے گا، امام کو پتہ چل جائے گا کہ میں بھول گیا ہوں۔ اگر مردوں کو خیال نہیں آیا، عورتوں کو پتہ چل گیا امام بھول گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التسویق للنساء، عورتیں اس زبان کے ساتھ سبحان اللہ نہیں کہہ سکتی، اونچی آواز سے سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکتی عورتیں۔ پھر عورتیں کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتیں اپنے ہاتھ پہ ہاتھ ماریں، ہاتھ پہ ہاتھ مارے گی، امام کو پتہ چل جائے گا کہ میں بھول گیا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے۔ اور آج ہماری محفلوں کے اندر ہماری بچیاں، ہمارے عورتیں نظمیں پڑھ رہی ہیں، بیانات ہو رہے ہیں، اور پورا محلہ سننے کے لیے آتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، حدیث پاک کہتی ہے عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے۔ شریعت کا مسئلہ ہے، یہ بھی گھر جا کے آپ نے بتانا ہے۔ اگر عورت گھر کے اندر نماز پڑھ رہی ہے، مثال کے طور پر عورت عشاء کی نماز پڑھ رہی ہے، اور نماز پڑھتے ہوئے اس نے اونچی آواز سے قرات کی، اونچی آواز سے اس نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین الرحمن، اونچی آواز سے تلاوت کی۔ اب شریعت کا مسئلہ یہ ہے، اگر عورت نے نماز کے اندر اونچی آواز سے تلاوت کی، باہر گلی کے اندر کوئی آدمی گزر رہا ہے، نامحرم گزر رہا ہے گلی کے اندر، شریعت کا مسئلہ یہ ہے اس عورت کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ مسئلہ توجہ سے سننا ہے، عورت باہر نماز نہیں پڑھ رہی، اپنے گھر کے اندر نماز پڑھ رہی ہے، لیکن اس عورت کی نماز کی آواز، اس کی تلاوت کی آواز گھر کے باہر سے کوئی آدمی گزر رہا تھا، اس کے کان کے اندر اس عورت کی نماز کی آواز پڑ گئی، عورت تلاوت کر رہی ہے، شریعت کا مسئلہ یہ ہے اس عورت کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اللہ اللہ، ہم نے دین سمجھے ہی نہیں ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر وہ چھوڑا بول ہوتا ہے، پورا محلہ سن رہا ہوتا ہے، حالانکہ عورت کی آواز کا پردہ ہے۔ دوبارہ سبق بھی آئیے، اس عورت نے کہا، سبق یاد ہے نا آپ کو، وہ کفر والا واقعہ، بی بی کہنے لگی اے کفل میں حاجت مند ہوں، میں عزت دار خاتون ہوں، آج تک کسی نامحرم نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کفل کہنے لگا یہ اشرفیاں ہیں، یہ درہم دینار ہے، یہ میں تیرے حوالے کرتا ہوں، میری شرط پوری کر دے، اپنی عزت میرے حوالے کر دے۔ کیا کرتی بیچاری، مجبور تھی، اور یہ ظاہری بات ہے
انسان اپنی اولاد کی وجہ سے مجبور ہوتا ہے. بعض اوقات ایسا کام آ جاتا ہے انسان نہیں کرنا چاہتا، لیکن اولاد کی وجہ سے بندہ وہ کام کر بیٹھتا ہے. بیوی کے بیٹے، بیوی کی اولاد 3 دن سے بھوکی تھی، کھایا پیا کچھ نہیں تھا، بیچاری کیا کرتی، راضی ہو گئی. اللہ کی شان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کفل اس ایماندار بیوی کے ساتھ زنا والا کام کرنے لگا، برا کام کرنے کا ارادہ کیا، اس بیوی نے اپنی زبان سے ایک الفاظ کہا، ایک لفظ کہا، اور کفل کی زندگی تبدیل ہو گئی. ذرا توجہ سے سنیے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفل برا کام کرنے لگا. جب اس نے زنا کرنے کا ارادہ کیا، وہ بیوی کہنے لگی اتق اللہ ربک، اے کفل اللہ سے ڈر جا. اس وقت بند کمرے کے اندر ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، ہم دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا بندہ ہمیں دیکھنے والا نہیں ہے. لیکن کفل دنیا کے اندر تو ہمیں دیکھنے والا کوئی نہیں، لیکن اللہ کی ذات تو ہمیں دیکھنے والی موجود ہے. اللہ کریم سے تو ڈر جا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفل جب اس عورت کا یہ کلام سنتا ہے، کفل کی دل کی دنیا تبدیل ہو گئی. کفل کہنے لگا بیوی یہ مال دولت پڑا ہوا ہے، جتنی تجھے ضرورت ہے لے جا، میں اللہ سے توبہ کر رہا ہوں، جتنے میں نے گناہ کیے، اللہ کی جتنی میں نے نافرمانی کی، آج تک اللہ کی جتنی نافرمانی والے میں نے کام کیے، میں ساروں سے توبہ کر رہا ہوں. اس بیوی نے ایسا جملہ بولا کفل کی دل کی دنیا ہی تبدیل ہو گئی. اللہ کی شان، کفل فوت ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب میں آپ کو ایک مثال بھی سناتا جاؤں. آپ نے مثال تو سنی ہوئی ہوگی، ایک محاورہ ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمس النار، اس بندے کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی. کس بندے کو مر رہا نہیں؟ جس بندے نے میں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اپنی آنکھوں سے میں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، اس بندے پہ جہنم کی آگ حرام ہے. اور آمنانی، اور جس بندے نے میری زیارت کی، اس بندے کو اگر کسی بندے نے دیکھ لیا، اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے. جس نے میری زیارت کی
اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے. اور جس نے اس بندے کی زیارت کی جس نے آمنہ کے نام صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، اس بندے پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آمنہ کے نام صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ سب زمانوں سے بہتر زمانہ ہے، اور پھر میرے صحابہ کا بہت بہتر زمانہ ہے، اور اس کے بعد تابعین کا زمانہ بہتر ہے. ان تین زمانوں کے اندر فتنے کا خوف نہیں ہے. تابعین کے دور کے اندر ایک تابعی تھے، بہت بڑے تابعی، علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ. علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ خوابوں کی تعبیر کا علم جانتے تھے، خواب کی تعبیر لوگوں کو دیا کرتے تھے. علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا. اب توجہ سے سنیے گا، مثال ذکر کر رہا ہوں. علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک بندہ ان کی خدمت کے اندر آیا، آ کر کہنے لگا. علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو خوابوں کی تعبیر کا علم ہے، میں آپ سے ایک خواب کی تعبیر پوچھنے آیا ہوں. مجھے ایک خواب آیا ہے، آپ مجھے اس خواب کی تعبیر بتا دیں. علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا اے دیہاتی بندے اپنی خواب مجھے سناؤ. وہ بندہ کہنے لگا میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے میرے پڑوسی کی ایک کبوتری ہے، میں اس کبوتری کے ایک پر نوچ رہا ہوں. کبوتری کو میں نے پکڑ لیا، اس کے پر میں نے کاٹ دیے، اکھیڑ دیے پر اس کے میں نے. اللہ! علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا چہرہ پیلا ہو گیا. یہ کیا خواب بیان کر رہا ہے کہ پڑوسی کی کبوتری ہے، اس کے پر میں نے کاٹ دیے. وہ بندہ کہنے لگا علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آگے بھی پورا خواب سنیے. وہ بندہ کہنے لگا میں پڑوسی کی کبوتری کے پر نوچ رہا ہوں اور ایک کالے رنگ کا کوا میرے گھر کے اندر داخل ہو رہا ہے. میرے گھر کے اندر داخل ہو کر وہ کچھ چرا رہا ہے. علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے حیران ہو گئے. اب سنیے گا. علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا اے خواب بیان کرنے والے بندے، تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا والا کام کرتا ہے، تو اس کی عزت پہ ڈاکہ ڈالتا ہے. یہ جو تم نے خواب میں دیکھا ہے نا، تو پڑوسی کی کبوتری کے پر توڑ رہا ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ تم اپنی پڑوسی کی بیوی کے ساتھ برا کام کرتا ہے. اور جو کالا کوا تیرے گھر کے اندر داخل ہوا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ تیرا حبشی کالا غلام تیری بیوی کے ساتھ برا کام کرتا ہے. اگر بندہ خود صاف ہو، کسی کی جرأت نہیں ہے
کہ وہ آپ کی ماں بہن کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے. ایک بندہ خود اپنی نظروں کی حفاظت کرتا ہے، اپنی نظر کو نیچی رکھتا ہے، غیر محرم کو نہیں دیکھتا، غیر محرم کی طرف نظر نہیں اٹھاتا، تو اس کی ماں بہن کی طرف بھی کوئی نظر نہیں اٹھا کر دیکھے گا. جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ. جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو کر کے دیکھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کفل نے توبہ کر لی، اپنی جتنی زندگی کے گناہ کیے تھے، اللہ کی نافرمانی والے کام کیے تھے، اللہ کریم سے ان گناہوں کی معافی مانگ لی. اللہ کریم آج تک میں نے جتنے گناہ کیے ہیں، جتنی تیری نافرمانی والے کام کیے ہیں، اللہ کریم میں آج ان تمام سے توبہ کر رہا ہوں، میری توبہ قبول کر لیں. اللہ کا ڈر جو دل کے اندر پیدا ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی شان یہ رات کے اندر اس کفل کا انتقال ہو گیا، اس کو موت آ گئی. اس نے توبہ کی اللہ سے، بس توبہ کرنے کی دیر تھی، اللہ کریم نے اس کو موت دے دی، فوت ہو گیا. پہلی امتوں کے اندر یہ قانون تھا کہ جب بندہ فوت ہو جاتا، اگر وہ ایماندار ہوتا، نیک بندہ ہوتا، تو دروازے کے اوپر ایک کتبہ لگا دیا جاتا کہ یہ جنتی ہے. ایک بورڈ لگ جاتا ہے دروازے پہ، اس پہ لکھا ہوا ہوتا کہ یہ جنت میں چلا گیا. اور جو بندہ گناہگار ہوتا تھا اس کے دروازے کے باہر بورڈ لگا ہوتا تھا. اللہ کریم فرشتوں کے ذریعے بورڈ لگوا دیتے تھے کہ یہ جہنمی ہے. اللہ کی شان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی رات کفل فوت ہو گیا. صبح ہوئی، لوگوں نے دیکھا کفل کے دروازے کے باہر بورڈ لگا ہوا ہے. اللہ کریم نے فرشتوں کو حکم دیا اس کے گھر کے دروازے کے باہر بورڈ لگا دو کہ اللہ کریم نے اس کو بخش دیا، اللہ کریم نے اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا. لوگ گھر کے سامنے سے گزرے، گلی تھی، عام طور پر جیسے لوگ گزرتے ہیں کام کاج کے سلسلے میں. لوگوں نے دیکھا یہ تو بہت گناہگار آدمی تھا، جتنے گناہ تھے دنیا کے اندر کوئی گناہ نہیں تھا جس نے نہ کیا ہو، سارے گناہ اس کے اندر تھے. اور اس کے دروازے کے باہر لکھا ہوا ہے کہ یہ جنت میں چلا گیا. یہ کیسے ممکن ہو گیا؟ محلہ جمع ہو گیا، شور مچ گیا، یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو بڑا گناہگار آدمی تھا اور اس کے دروازے کے باہر فرشتوں نے بورڈ لگا دیا کہ یہ جنت میں چلا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساتھ والی بی بی پڑوسن، اس نے جب شور کی آواز سنی، محلے کے اندر شور مچا ہوا ہے، اس کی کانوں کے اندر آواز پڑ گئی کہ کفل کے بارے میں بات ہو رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بی بی گھر سے باہر آ گئی، آ کر محلے والوں سے پوچھنے لگی کیا ماجرا ہے، کیوں تم حیران پریشان ہو، شور مچایا ہوا ہے، کیا بات
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے لوگ کہنے لگے ہم حیران ہیں، ہم پریشان ہیں، یہ تو بہت گناہگار آدمی تھا اور یہ فوت ہو گیا، اس کے دروازے کے باہر فرشتوں نے بورڈ لگایا ہے یہ جنت کے اندر داخل ہو گیا ہے، ہم پریشان کب ہیں، یہ تو گناہگار تھا، نیک بندہ ہوتا پھر اس کے گھر کے باہر بورڈ لگا ہوا ہوتا کہ ھذا فی الجنہ، پھر تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن یہ گناہگار تھا، پھر کیسے اللہ کریم نے اس کو بخش دیا اور یہ جنت میں چلا گیا؟ اب ذرا سنیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی کہنے لگی میں اس طرح اس کے پاس رات کے وقت آ گئی کہ میرے بچے انہوں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، میرے گھر کے اندر فاقہ ہے، میں بھوک پیاس سے ہوں، بچے بھی بھوکے ہیں، میں بھی بھوکی ہوں، اللہ کے نام کی سوال بند کرائے ہوں تیرے سامنے، اللہ کے نام کا سوال ہے ہماری امداد کر دے۔ اس کفل نے کہا میری تو خواہش پوری کر، اپنی عزت میرے حوالے کر دے۔ میں نے اس کو کہا اللہ سے ڈر جا، اتق اللہ ربک، جب میں نے یہ الفاظ کہے اللہ سے ڈر جا، بس اس کا دل تبدیل ہو گیا، اس نے اپنے سارے گناہوں سے معافی مانگ لی۔ اور اللہ کریم نے اسی وجہ سے اس کے گھر کے باہر فرشتوں کے ذریعے بورڈ لگوا دیا ھذا فی الجنہ، یہ جنت میں داخل ہو گیا۔ سچے دل سے جس بندے کے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اس دل کے اندر اللہ کی معصیت والے کام پر آمادگی نہیں ہوا کرتی۔ یہ قانون پہلی امتوں کا تھا، جو بندہ فوت ہو جاتا اگر نیک ہوتا گھر کے باہر بورڈ لگ جاتا، فرشتے بورڈ لگا دیتے کہ جنت میں گیا ہے، اور اگر گناہ گار ہوتا فرشتے باہر بورڈ لگا دیتے کہ یہ جہنم میں گیا۔ یہ پہلی امتوں کا قانون تھا، اللہ کریم نے اس امت سے یہ قانون ختم کر دیا۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، پہلے جتنے بھی امتوں کے بوجھ تھے اللہ کریم نے اس امت سے ختم کر دیے۔ آج اگر ہماری امت کے اندر بھی یہ قانون ہوتا کہ جو بندہ فوت ہو جاتا اس کے گھر کے باہر بورڈ لگ جاتا کہ یہ گناہ گار ہے تو باہر جہنمی لکھ دیا جاتا، اگر نیک وکار ہے تو باہر ایماندار اور جنتی لکھ دیا جاتا، اگر ہماری امت کے اندر یہ قانون ہوتا ہمارا کیا بنتا؟ ہم تو ہیں ہی گناہ گار، ہماری کیا نماز روزے، ہمارے اندر تو وہ تقوی ہی نہیں ہے۔ تو قرآن کریم کی میں نے آیت تلاوت کی، اللہ کریم نے فرمایا اے ایمانداروں اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اللہ کریم سے اس طرح ڈرو، اپنے دل کے اندر اللہ کریم کا اس طرح ڈر پیدا کرو جس طرح اللہ کریم کے ڈرنے کا حق ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستوں، ہمیں اپنے دلوں کو پاک کرنا ہوگا، سچے دل سے اللہ کریم سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہوگی۔ حدیث پاک میں آیا جب بندہ گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اللہ کریم اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگا دیتے ہیں، اور جب بندہ دوسرا گناہ کرتا ہے دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، تیسرا گناہ کرتا ہے تیسرا نقطہ، اس طرح گناہ کرتے 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 اس کا دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب اس کا دل گناہوں کی وجہ سے کالا سیاہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد اللہ کریم اس سے توبہ کی توفیق چھین لیتا ہے، اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ پھر
تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے دل کو ان کالے نقطوں سے بچانا ہے، اپنے دل کے اندر اللہ کریم کا خوف پیدا کرنا ہے، اللہ کریم کا ڈر پیدا کرنا ہے۔ اللہ کریم جو باتیں کہیں سنی، اللہ کریم اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں اپنی معصیت کے کاموں سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جو اپنی رضا کے کام ہے اللہ کریم ہمیں اپنی رضا کے کام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔